حميدا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. برادران اسلام، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرے کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ اس جمعہ ہم حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کے خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس موضوع کو کما حق تیار نہیں کر سکا. اس لیے میں نے کچھ اور دیگر وجوہات اور اسباب اور علل کی وجہ سے آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں وہ ہے صلہ رحمی. برادران اسلام، رحم اور لفظ صلہ، یہ دو لفظ اکٹھے کریں تو ان دونوں کا اجتماع معنی مفہوم صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا خیال رکھنا. صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا. رحم اس مقام کو کہتے ہیں جس میں انسان ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں نشو و نما پاتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں، رحم مادر. ان دونوں لفظوں کو ملائیں تو معنی کیا بنتا ہے کہ وہ رشتے جو اللہ نے خون کے سبب سے جوڑے ہیں، ان رشتوں کا احترام کرنا، ان کو ٹوٹنے سے بچانا، قطع ہونے سے بچانا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. ہمارے معاشرتی نظام میں، اخلاقی نظام میں، ہمارے دین میں، دین فطرت میں، اسلام میں یہ چیز بنیاد میں شامل ہے. اللہ کی عبادت کے بعد جس چیز کی اسلام نے اہمیت پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ صلہ رحمی ہے. قرآن مجید کو آپ جہاں سے پڑھیں، اللہ فرماتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ رشتہ داری میں سب سے قریب کا رشتہ ماں کا ہے یا پھر باپ کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے شکریہ کا حکم دیا کہ انشکر لی، میرے بندو میرا شکر کرو، میرا شکریہ ادا کرو، میرے سامنے اظہار تشکر کرو، اس کے فوراً بعد فرمایا انشکر لی والے والدیک، میرے بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید 15ویں سپارے میں ارشاد فرمایا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. قرآن مجید آپ پورا پڑھ جائیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا، احسان کا، بلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا، رافت کا، رحمت کا حکم کیا ہے، والدین کو اپنے ساتھ رکھا ہے. ماں اور باپ
انسانی رشتے میں یہ بنیادی اکائی ہے. ان دو سے پھر اللہ تبارک و تعالی آگے سلسلے کو بڑھاتا ہے. اگر ہم اپنی بنیاد پہ غور کریں تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. فرمایا اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ساتھی پیدا کیا، جوڑ پیدا کیا. پھر ان دونوں سے رب نے بہت سارے مرد اور عورتیں تخلیق فرمائی، پھیلا دی. اور فرمایا ڈرو اس خدا سے جس کا کہ نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور فرمایا والارحام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کو نگاہ رکھو، رشتوں کو توڑو نہیں، رشتوں کو جوڑو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں اپنی عبادت، اپنی نعمتوں، اپنی رحمتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو ہر جگہ پہ، یہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کا ذکر کیا. حضرت آدم اور حوا کے ذکر کے بعد فرمایا ان دو سے ہم نے کائنات کو، انسانی اس نوع کو پھیلا دیا. اور پھر فرمایا کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہو. اور پھر فرمایا والارحام، اور رشتہ داری کا خیال رکھو. سب سے پہلے یہ، کیونکہ جو آج اولاد ہے کل اس نے ماں باپ بننا ہے. آج بیٹی ہے کل ماں ہوگی، آج بیٹا ہے کل. اسی طریقے سے یہ انسانی معاشرہ آگے ارتقا پذیر ہے، ترقی کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اگر ہم اولاد سمجھیں تو ہمیں حکم ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ سب سے پہلے نیکی اس کے ساتھ کرو. صحابی آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں. اس نے کہا پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا پھر تیری ماں. اس نے کہا پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا پھر تیری ماں. اس نے کہا پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا پھر تیرا باپ. ماں کو اہمیت زیادہ دی. کیوں؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت خود کی. فرمایا حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں نے تجھے اپنے بطن میں امانت کے طور پر اٹھایا تو یہ مشکل بڑی تھی اس پہ. تو اندر ہی اندر جونک کی طرح اپنی ماں کا خون چوستا رہا ہے. مسلسل ایک پاؤ خون دیتے ہیں نا تو 6 دن سیب کھاتے رہتے ہیں. ایک بوتل خون کی دے آئے تھے اللہ کے نام پہ ہسپتال میں ویلفیئر والوں کے پاس، اور پھر 6 دن اماں بھی ادھر بیٹھی ہے، بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی نے پوری بوتل خون اللہ کے نام پہ دی ہے. یہ تجارت کی ہے یا عبادت کی ہے؟ اسی وقت سیب کا جوس منہ سے لگا رکھا ہے کہ پاؤ خون نکل گیا ہے. اس ماں سے پوچھ جس کا روزانہ پتہ نہیں کتنا خون، اور پھر پیا کیسے؟ چوک کی طرح لگا ہوا ہے، پیتا جا رہا ہے، اولاد پیتی جا رہی ہے. اور پھر مزے کا عالم یہ فرمایا ووضعتہ کرہا، صرف تو نے 9-10 مہینے ماں کا خون نہیں چوسا، جب جھولی میں آیا اس کی جھولی کی رونق بنی اولاد. تو فرمایا اب بھی آسانی نہیں ہے. رات کو اسے چین سے سونے نہیں دیا. آپ سوئے تو مرضی آئے تو 12 گھنٹے لمبی تاڑ کے سوئے، اور اگر جاگ اٹھے وہ بیچاری ابھی سوئی، ابھی چی کر کے جگا دیا. اب اگر اماں اور ابا تھوڑا سا 3 مرتبہ بلائے نا بیٹے پانی پلا دے تو بہو کو بھی چیخیں نکل جائیں گی، بیٹا بھی ڈسٹرب ہوگا، پوتے تو ویسے ہی پریشان ہوں گے کہ ابا جان کو کہیں نکر میں ایک جھونپڑا بنوا دو، ٹلی بھی لگوا دو تاکہ یہ بیل بجاوے پانی مانگے، یہ تو ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے.
جب بدلے کا وقت آیا تو کس حسن کے ساتھ دے رہے ہیں، مگر جب جھولی میں یہ حسن کا پیکر آیا تو پھر مرضی آئی تو سوئے، مرضی آئی تو روئے، نہ سونے پہ پابندی، نہ کوئی وقت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ماں کھا رہی ہے جو کچھ اس کے جسم سے بن رہا ہے، پھر بھی یہی پیے جا رہے ہیں۔ مثلا ماں نے خوراک کھا لی ذرا سی سخت، پیٹ اس کے درد میں مروڑ اٹھنے لگے بچے کے، اور بی بی ڈاکٹر پوچھتا ہے، طبیب پوچھتا ہے، حکیم پوچھتا ہے تیرے بچے کے پیٹ میں درد ہے، کہیں تو نے کل امرود تو نہیں کھائے تھے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے آدھا کھایا تھا۔ کہا آئندہ یہ نہیں کھانا ورنہ اس کے پیٹ میں درد۔ واہ مولا تیری شان عجب ہے، کھایا اس نے۔ رشتے کا قرب تو دیکھو، کتنی حساس ہے ماں اور اولاد کا رشتہ، کہ ماں نے خوراک ذرا سی سخت کھائی اور اس کے پیٹ میں درد، لیکن اولاد تیرے پیٹ میں درد رہے گا 2-3 سال تک۔ ادھر غور سے سننا، تو درد محسوس کرے گا ماں کی خوراک کا 3-4 سال تک، جب پکا جسم پختہ ہو جائے گا، پھر جب دودھ چھوٹ جائے گا تو یہ بندھن بھی ٹوٹ جائے گا۔ پھر تیرے پیٹ میں ماں کی وجہ سے درد نہیں پڑے گا، لیکن تیری عمر چاہے 50 سال ہو جائے گی، کانٹا تجھے چبھے گا، درد اسے ہوگا۔ یعنی ماں کو جو درد بیٹے کو جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ کب تک ہے؟ وہ تب تک ہے جب تک دودھ کا کنیکشن جاری ہے، جب تک دودھ کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ جاری ہے۔ ادھر دودھ کا رشتہ ختم ہوا، ادھر درد کا رشتہ بھی ختم ہوا۔ اولاد کو درد تب تک ہے جب تک دودھ پی رہی ہے، ادھر دودھ کا رشتہ ختم ہوا، ادھر درد کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ مگر ماں، بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہ تیسری ولایت میں، ماں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، بیٹے کو ادھر درد اٹھا، ماں کا دل ادھر کانپا، بے آرام ہو کے کہتی ہے اللہ خیر کرے۔ وہ بی بی خیر تو ہے میرے بچوں کی، اللہ خیر کرے، تجھے یہاں کیوں یہ بے اضطرابی کیفیت تاری کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے آج دل دھڑک رہا ہے، خدا خیر کرے، لب پہ آتے ہیں سوالات، خدا خیر کرے، میری اولاد کے اوپر کوئی کڑا وقت نہ ہو، دل دھڑکا ہے، آنکھ پھڑکی ہے، اللہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا، کس لیے ہے ایسا؟ فرمایا اولاد درد اور کسک محسوس کرتی ہے مگر ایک خاص وقت تک، مگر ماں باپ درد محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا اس رشتے کا سب سے زیادہ پاس کرو۔ دوسرا رشتہ باپ کا ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ باپ کا رشتہ ہے۔ باپ ہر معاملے کا صبح کو نکلے گا پرندے کی طرح دانا چن چن کے، ایک ایک دانا چن چن کے، صبح کو بھوک بھی لگی ہے تو کہتا ہے دل کیا، نوالا اٹھایا، منہ تک لایا، پھر بچہ یاد آیا، خود سوکھی روکھی کھاتا ہے، اولاد کے لیے دانا دانا کر کے شام کو کٹھا کر کے لاتا ہے، اپنے عزت غیرت کے پروں تلے سارے گھر کو چھپاتا ہے، اور اگر اولاد پہ اوکھی سوکھی بن جائے خود دھوپ میں سڑتا اور جلتا ہے، دیے کی طرح چراغ کی طرح بلتا جلتا ہے، مگر اولاد کا دھیان رکھتا ہے، ہر آن رکھتا ہے۔ قدرت نے کہا اس رشتے کا بھی خیال رکھ،
اب یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، فرمایا اس رشتے کا خیال میں اس لیے رکھوں کہ انہوں نے مجھے جنم دیا، مجھے پالا۔ فرمایا یہ تو تیرے ظرف کی بات ہے، لیکن وجہ یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں نے تیرے ذمے لگایا ہے، تجھے ان کے ذمے لگایا تھا، ان کو تیرے ذمے لگا دیا، تجھے ان کے ذمے لگایا تھا، انہوں نے تجھے پالا، اور اگر انہوں نے تجھے پالا ہے رب کی رضا کی خاطر تو دونوں مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ نے دیے ہیں ان کو اس لیے پالنا ہے، ورنہ ہے یہ بھی آزمائش، ہے یہ بھی آزمائش۔ انہوں نے تجھے پالا رب کی رضا کی خاطر، ان کو اس کا اجر بے بہا ملے گا۔ اب تو ان کا دھیان رکھ، اس لیے نہیں کہ تیرے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کا تیرے لیے انعام ہے، اللہ کی طرف سے تیرے لیے رحمت کا سبب ہے، باپ رحمت کا بادل ہے، ماں رحمت کا سایہ ہے، یہ خزانہ غیب سے آیا ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اسی لیے حضور نے فرمایا، حضور منبر پہ چڑھے، فرمایا آمین یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ نے بغیر کسی دعا کے آمین کہا۔ فرمایا میں نے دعا نہیں کی، بد دعا جبریل نے کی ہے، قبولیت کا اعلان اس پر مہر ہم نے لگائی ہے کہ آمین مولا ٹھیک ہے قبول کر۔ حضور کیا کہا جبریل نے؟ فرمایا جبریل رب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جس بندے نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر خدمت کر کے اس نے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، الہی اس کے اوپر نہ پڑے تیری رحمت کا سایہ۔ کیا کہا؟ جس بندے کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اس بندے نے ان کی خدمت، ان کی نوکری، ان کی تابعداری نہ کی، فرمایا ایسا شخص اللہ کرے رحمت کے نزدیک نہ جائے، اللہ کرے اس کی بخشش کا کوئی موسم ہی نہ آئے۔ کیا سمجھے؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اگر کافر ہوں پھر فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر، خدمت کر، صرف کفر سے بچ، بد عقیدہ ہے بد عقیدگی سے بچ، باقی ان کی خدمت کا معاملہ اس میں ذرا بھی فرق نہ رکھ۔ ماں باپ کافر بھی کیوں نہیں، رشتہ دار صرف ماں باپ نہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہے، کافر بھی ہے، پھر بھی ان کی خدمت کر، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھ۔ حضرات گرامی یہ کس لیے؟ فرمایا اس کو تجارت نہ سمجھ، اس کو عبادت سمجھ۔ کیا مطلب؟ اس لیے خدمت نہ کرنا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، اس لیے کرنا کہ میرے مالک نے مجھے حکم کیا ہے۔ حضرات گرامی ماں باپ کے بعد پھر کس کا رشتہ ہے؟ فرمایا پھر ماں کے بعد خالہ کا رشتہ، باپ کے بعد تایا کا رشتہ۔ اگر باپ نہیں ہے جو تایا ہے یہ بھی باپ کی جگہ پہ آیا ہے۔ چچا جو ہے وہ کس کی جگہ پہ ہے؟ ایک میں معافی پہلے مانگ لوں آپ سے، کیونکہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا نظام اتنی تباہ ہو چکا ہے کہ کوئی اماں سے لڑا ہوا ہے، کوئی ابا سے لڑا ہوا ہے، کوئی چاچے کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، چاچا بھتیجوں کو، خالہ سے کوئی لڑا ہوا ہے، کوئی ممانی سے لڑا ہوا ہے، کوئی لڑا ہوا ہے، کوئی لڑی ہوئی ہے۔ آپس میں اتنی تباہی اور بربادی مچی ہوئی ہے کہ ایک جنگ کا سا عالم ہے، ہمارے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اخلاقی اور معاشرتی نظام کی چولیں ہل چکی ہے، کوئی گھر نہیں جس میں خیر ہو، ضرور کہیں نہ کہیں شر کا کانٹا، ہر گھر کے اندر فساد کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ اس لیے آج جو میں تقریر کر رہا ہوں ہر گھر پہ زد پڑے گی، ہر دماغ پہ ہتھوڑا بجے گا کہ کہیں مجھے ہی تو نہیں کہہ رہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ یوں سمجھے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کسی پہ پڑ جائے خدا واسطے
تو ذرا برداشت کرنا اور سوچنا کہ کہیں یہ بیماری میرے تمہیں کالی گھٹا کا بھی پہچاننا نہیں آیا. نشے من سے دھواں اٹھتا ہے, تم کہتے ہو سامن آیا اے چشمے شعلہ بار, ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ہر گھر میں آگ لگی ہے. خاوند بیوی سے لڑا ہے, بیوی بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بیٹے باپ سے لڑ چکے ہیں, باپ بیٹوں سے لڑ چکا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, بہنیں بہن سے جدا ہے, اور دوست دوستوں کے گلے کاٹنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے وہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف. وہ جہاں دعا ہونی چاہیے تھی وہاں دغا ہی دغا ہے, جہاں وفا ہونی چاہیے تھی وہاں بے وفائی کا عفریت ناچ رہا ہے. ہر گھر میں آگ لگی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو یاد کرنا, اس سبق کو دہرانا, اگر ایک بندے کے دل پہ بھی اثر ہو جائے تو ہمارا جمعہ خیر سے کام پہ. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا رشتہ کون سا ہے باپ کے بعد؟ تایا, چچا. باپ نہیں ہے تو یہ رشتہ کس کے قائم مقام ہے؟ باپ کے قائم مقام ہے. اگر تایا چاچا نہیں ہے تو پھر بڑا بھائی وہ کس کے قائم مقام ہے؟ اس کو باپ سمجھ, جیسے باپ کا احترام ویسے ہی بڑے. آج تو بھائی جب بھائی سے بولتا کہتا تو جو میں, واہ تو بھی اسے پیو دا پتر تے میں بھی اسے پیو دا پتر, تیری ماں بھی ایک تے میری ماں بھی ایک, لہذا تو اپنا چھیک تے اساں. بڑے چھوٹے کی شرم اور حیا جنازہ ہی نکل چکا. چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے گریبان کو پکڑا ہوا ہے. نہ بھرم ہے, نہ شرم ہے, نہ دین ہے, نہ دھرم ہے, ہر طرف بے شرمی کا دور. اور فرمایا اسی طرح اگر عورت ہے تو خالہ ماں کی جگہ ہے, پھپھی ماں کی جگہ ہے, اور اگر یہ نہیں تو بڑی بہن کس کی جگہ ہے؟ اور ماں اور باپ کے سامنے بولنے کا انداز, فرمایا جب ماں اور باپ چلے تو آگے نہ چل. جب کھانے کا وقت آئے پہلے لقمہ مت اٹھا, پہلے تیرا باپ لقمہ اٹھاوے پھر تو اٹھا. پہلے ماں کھانے کا لقمہ اٹھاوے تو پھر اٹھا. پانی پینے کا موسم آوے ماں کو پہلے پلا, پھر بعد میں تو اس پیالے کو اس گلاس کو اٹھا. چلنے کا وقت آوے انہیں آگے چلا تو پیچھے چل. ہر معاملے میں مقدم وہ رہے, مؤخر تو رہے, آگے وہ رہے, پیچھے تو رہے, تاکہ تو اللہ کے سامنے سرخ رو رہے. اب ابا کیا کھائیں گے؟ ابا ہم سے بچے گا تو ابا کھائے گا, ہم سے بچے گا تو اماں کھائے گی. اماں کے کھانے کا وقت آیا تو بہو بی بی نے فرمایا اس وہ بڈھی کو اٹھا, اور پرسوں والا سالن جو میں نے فریج کے چھٹے حصے میں رکھا تازے والا تو میرے بچے کھائیں گے انشاءاللہ جم جم جی میں. واہ, اور یہ بھی ٹھنڈا سرد, اس کا نام بھی ہے مرد, اولو سے بھی سرد. اور بن کچھ مرد ایسے نہیں ہوتے فرد. اس لیے فرمایا کہ ماں باپ وہ آگے تو پیچھے, اور جب بول تو فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب ماں باپ کے سامنے آ تو آنکھیں جھکا, یہاں تک کہ فرمایا ماں باپ کے چہرے پر مسلسل نظریں بھر کے نہ دیکھ, یہ بھی حیا کے خلاف ہے. کیا کہا؟ واہ مولا. ادھر کہا کہ ماں اور باپ کے چہرے کو تکنا حج اکبر کا ثواب ہے. کیا ہے؟ اور تبلیغی جماعت میں گھس کے بسترے تو اٹھا, لیکن ذرا ادھر بھی آ. بیٹے کو شوق چڑھا ہے جہاد پہ چلوں پہ جانے کا, وہ بدنصیب گھر میں تیرے جیتی جاگتی جنت موجود ہے. تو نوافل کے چکر میں راتوں کو جاگ رہا ہے, ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, اپنا گھر نہ ڈٹھو کداہی ودی جگ دے محل پھلے دا.
اپنے گھر میں دیکھ یہاں رب کی رحمت کا چھتر موجود ہے. صحابی آتا ہے یا رسول اللہ جہاد کو بڑا دل کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اماں ہے جی ہے. فرمایا اس کی خدمت کر جہاد سے افضل ہے. اس لیے یہ بات آپ کو دل کو تو نہیں لگ رہی. آپ کا پروگرام کچھ اور ہے اور میرا پروگرام کچھ. ظاہر ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ بات خطیب وہ اچھا ہوتا ہے جو ویسی بات کرے جیسی بندے کی دل چاہے. مگر کبھی کبھی بیمار اگر زیادہ مریض بن جائے تو اس کو کڑوی گولیاں بھی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ میری تلخ نوائی بھی چمن میں گوارا کر. بلبلوں کے چہچہے سننے والے, میٹھے میٹھے شربت دینار روح افزا پینے والے, ذرا کبھی کبھی کڑوی گولی بھی چکھ, اس کا بھی پاس رکھ. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ اس نے کہا کہ میری تلخ نوائی بھی چمن میں گوارا کر, کبھی کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی. جن کو سانپ ڈس جائے نا ان کو انجیکشن کسی اور طرح کے لگتے ہیں. اس لیے میرے بھائی, میرے دوست, خواتین و حضرات, رشتہ داری کے بارے میں رب نے فرمایا خیال رکھو رشتہ داری کا. ان کو توڑو نہیں, ان کو جوڑو. یا اللہ جوڑے کس طرح؟ ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز رشتہ دار دور کے قریب کے. ظاہر ہے ایک ایک کے تو گنا نہیں جا سکتا. چاچا تایا ماما پھوپھا آلے دیوالے سالی سالے سارے گھر والے. کیوں؟ مطلب صرف میرا یہ نہیں کہ اماں ابے پہ ہی اڑے رہو اور یہیں پہ ہی کھڑے رہو. مطلب یہ ہے جس طرح کا رشتہ ہے. رحم کا تو رشتہ وہی, صلہ رحمی کا تو معنی یہی ہے جن سے تمہارا خون کا رشتہ ہے. کن سے؟ خون کا رشتہ. کس کس سے؟ ایک ننیال ہے اور ایک ددیال ہے, ایک تیسرے کا بھی خیال ہے. ہاں ماشاءاللہ کوئی تو بولا. ایک ننیال ہے ایک ددیال ہے اور تیسرا ڈردے کیوں؟ بابے بابے بول دیتے جوان بیچارے اب بول رہے ہیں مگر اندر. ڈردے کیوں؟ بابے بابے بول دیتے جوان بیچارے اب بول رہے ہیں مگر اندر ہی اندر تول رہے ہیں. ددیال, ننیال اور سسرال باکمال, یہ تین رشتے ہیں جن کا کسی نہ کسی انداز سے انسان کا جسمانی رشتہ بنتا ہے. اور اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میرے نبی ان سے اپنی بولی بول کے بولو کہ میں خدا تم سے نہ روٹی مانگتا ہوں نہ پانی مانگتا ہوں, میں اللہ ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا میں صرف تم سے یہی مانگتا ہوں کہ اپنے رشتوں کا بھرم رکھنا. اللہ یا اللہ اگر ہم نہ رکھیں, بھائی کو بھائی نہ سمجھے, چاچے کو چاچا نہ سمجھے, دوست کو دوست نہ سمجھے, عزیز کو عزیز نہ سمجھے, تو کیا ہوگا؟ تیرا کچھ بگڑتا ہے. اس نے کہا میرا کچھ بگڑتا کیسے نہیں بگڑتا, میرا کنبا ٹوٹ رہا ہے. کس کا؟ اللہ نے فرمایا میرا. اور کس کا؟ یا اللہ یہ کنبا میرا ہے کہ تیرا ہے؟ فرمایا بظاہر تیرا ہے, حقیقت میں میرا ہے. فرق یہ ہے تمہارا محدود ہے, میرا غیر محدود ہے. تمہارا صرف یہ ارائیوں کا ہے, یہ بٹوں کا ہے, یہ ملکوں کا ہے. یہ اپنا اپنا گیڑ کے دس دیو نا. سویرے کہیں گے کہ قادری صاحب نے ان کا نام لیا, ہم چندہ نہیں دیتے, ہمارا تو نام ہی کوئی نہیں لیا. پھنس گئے تھے نا ایک مولوی صاحب کسی بستی میں, تو اب انہوں نے جو خیر سے کہا وکان اللہ علی کبیرہ, تو ایک تھا چودھری علی محمد, ایک تھا ولی محمد. صبح کو دونوں چودھری بیٹھے, حقہ شریف کا نڑ منہ میں ٹکایا, اور ایک چودھری نے دوسرے پہ آوازہ جمایا, رات میرا نات پھر نماز آیا. سنیا سی مولوی اڑا بولو. اس نے کہا اچھا وہ کان اللہ علی تو علی, اچھا
شام کو جو بیچارہ مولوی صاحب، ہاں جی قادری صاحب، آپ نے ہمارے اس کیا ہوتا ہے مقابلے میں جو ہوتا ہے پنجابی میں، ہمارے شریک کا نام کل نماز میں لیا ہے، چندے ہم دے اور نام ان کا نمازوں میں، آج سے چندہ بند۔ تو اس نے کہا سرکار، اس نے کہا بس ختم، تم نے ان کا نام لیا، ہمارا لیا ہی نہیں۔ اس نے کہا ہمیں کیا ہے، کل کان اللہ علین کہا تھا، آج ولین کہہ لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ قدرتی کچھ کوئی لفظ آیا، فِيهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب انہوں نے کہا، بلوچ تھے نا بلوچ، وہ بگڑ گئے، کہنے لگے جنتان، یہ تو برلے خاندان کا نام تھا، ہمارا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ مولوی صاحب نے کہا ہے بلوچ، اس کی ہے غلط قسم کی سوچ، اور پھر اسمبلی تک ہے اپروچ۔ ان کا نام نہ آیا تو کل یہ اپنی مسجد، جب چودھری لڑتے ہیں تو پھر ان کی ٹون ٹوٹتی ہے، مسجد علیحدہ بنا لو، ہم اپنا جمعہ علیحدہ شروع کر رہے ہیں۔ کیا طریقہ سوچ رکھا ہے، دو لڑے مسجد علیحدہ شروع کر دی۔ اب وہ بیچارہ بھی تو مارا ہوا تھا انہی دونوں کا، اس نے بھی شام کو بڑا ادھر کا ول بلچانی ول بلچان فبأي آلاء۔ اس لیے اب میں نے اتفاقاً ایکسیڈنٹلی نام لے لیا ہے، خان، چودھری، ملک، جٹ، بٹ۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں میں صرف انہی کا نام لیتا ہوں تو چندہ دینا بھی انہی کا کام ہے۔ یہ اتفاقاً میں نے کہا ہے کہ جتنی بھی ہمارے رشتے ہیں محدود سے، یہ کون سی برادری ہے، یہ میاں ہے، یہ برادری یہاں بھی علیحدہ ہے، خیر سے یہ اب تو قبرستان بھی علیحدہ ہے، یہ مغلوں کا قبرستان ہے، منگولوں کا قبرستان ہے، یہ چودھریوں کا قبرستان ہے، یہ میاؤں کا قبرستان ہے، یہ علیحدہ علیحدہ قبروں کی ڈویژن بھی جاری ہے، لیکن تم اوپر سے علیحدہ رکھو گے، اندر سے اس نے کھاتے ایک رکھے ہوئے ہیں۔ شکر الحمدللہ، یہاں تو تقسیم ہے، لیکن اس نے جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی، نہ دارا رہا نہ جم، نہ سکندر تھا بادشاہ، تختے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، مٹی میں سب نے بس وہی ترے گا، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ رشتوں میں باپ ماں، اور یہ اگر نہیں، باپ کے بعد تایا چچا، ماں کے بعد پھوپھی خالہ، بڑی بہن، اگر بہن ہے تو بڑی ہے تو وہ کس کی جگہ ہے، ماں کی جگہ ہے۔ فرمایا جس طرح احترام ماں کا کرنا ہے اسی طرح بڑی، جیسے ماں کے سامنے بندہ اف نہیں کر سکتا ویسے ہی بڑی بہن کے سامنے بھی اف نہ کرے۔ یا اللہ، یہ تو ہے احترام، سلوک کا تعلق کیا ہے، اس نے سلوک کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی نے ان رشتوں کا خیال نہ رکھا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس پر مجھ خدا کی لعنت ہو۔ قرآن میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ فرمایا کیا ایسا ہوگا کہ جب تمہیں ہم طاقت دیں گے، عزت دیں گے، شان دیں گے، قوت دیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ تم اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالو گے، قطع رحمی کرو گے۔ جب بڑے بن جاؤ گے، عزت میں بڑے، عظمت میں بڑے، شہرت میں بڑے، پیسے میں بڑے، کاروبار میں بڑے بن جاؤ گے تو کیا کرو؟ ان تولیتم، پھر کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، پھر بڑے بن کے فساد کرتے پھرو گے۔ اس کو مارا، اس کو مارا، اس کے اوپر کیس کرایا، اس کے اوپر کیس کرایا، اس کو تھانے میں بلوایا، اس کو تھانے میں بلوایا۔ فرمایا بے شرم شرم کر، حیا کر، بے وفا نہ بن وفا کر۔ یہ طاقت میں نے دی ہے، صبح کر سکتا ہوں، اگر دوپہر کر سکتا ہوں تو شام بھی، سورج نکال سکتا ہوں تو ڈبو بھی، نمرود بناتا ہوں تو پھر جنت بنوا کے گردن بھی توڑواتا ہوں۔ فرمایا ہوش کے ناخن لے، میری زمین ہے، یہ تیرے باپ دادا کی نہیں ہے، تو آیا ہے، یہ پت جھڑ ہے، تو بھی جھڑ جائے گا۔
فرمایا پھر کیا کرو گے؟ اگر تمہیں طاقت ملی، شان ملی، عزت ملی تو قطعوا ارحامکم، تم رشتہ داریوں کو کٹا کر ڈالو گے، توڑ ڈالو گے۔ یا اللہ، رشتہ داری کو توڑنے والے کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے رشتوں کا خیال نہ رکھا۔ فرمایا لعنت ہے ان پر اللہ کی، یہ دنیا میں بھی اندھے، آخرت میں بھی اندھے۔ یہ کہاں ہے رب کے بندے؟ اعمی ابصارہم، یہ 26واں سپارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتے، ان کا احترام، فرمایا یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ۔ وہ فاسق تھے، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے جنہوں نے اللہ کے وعدے توڑے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، آگے کیا ہے حافظ صاحبان؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے حکم کیا تھا کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور انہوں نے رشتوں کو توڑ دیا۔ ہم نے کہا تھا سوئی والا کام کرنا ہے، انہوں نے اللہ کا ایک نیک بندہ بیٹھا تھا، مرید آیا، بڑی دور سے آیا اور ایک تحفہ لایا۔ تو کہاں سے آیا؟ حضور میں لندن سے آیا۔ وہ بڑی دور سے آیا، جی ہاں میں آپ کے لیے بہترین تحفہ لایا۔ اس نے اس کو سمیٹا، اپنا کاغذوں میں لپیٹا، حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اتنی چمکیلی، اتنی خوبصورت قینچی ہے، دیکھیں گے تو سبحان اللہ۔ بزرگ نے قینچی کو اٹھایا، واپس مرید صادق کے ہاتھ میں پکڑایا، فرمایا یہ تحفہ آپ نے؟ حضور میں اتنی دور سے دیر سے لایا ہوں، آپ نے یہ کیوں؟ فرمایا میرے لیے کوئی سوئی لا دے۔ اس نے کہا تمہیں پیری کرنی نہیں آتی، مرید کا کام ہے صفایا کرے، پیر کا کام ہے، مرید بیچارہ کیا کرے گا؟ بس جب آوے تو بس ایک پھیرا لگاوے، پھر سب کچھ۔ حضور یہ سوئی، یہ تو 1.5 پیسے کی ہوئی، سوئی بھی ہوتی ہے چیز، یہ تو ٹکے کی مل جاتی ہے یہاں سے۔ پر میں بیٹا میرے لیے وہی لا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا کہتا ہے یہ پیر، یہ دیوانہ۔ اس نے سوئی لائی، پکڑائی، خوش ہو کے کہا سبحان اللہ کیا ہی اچھی ہے۔ سوئی کی تعریف ہونے لگی۔ بزرگوں، اللہ اللہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، درود پڑھنا تو سمجھ میں، کسی بندے کی تعریف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، سوئی اس کی تعریف پر میں بہت اچھی ہے، بڑی اس کی عادتیں اچھی ہیں۔ حضور یہ تو پیتل کی ہے، تانبے کی ہے، لوہے کی ہے، اس کی عادت کیا ہے؟ فرمایا بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی ہے، اس کی صفتیں بڑی اچھی ہے، اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، یہ سوئی بڑی اچھی لگتی ہے مجھے۔ حضور اس میں کون سی خاص بات ہے؟ فرمایا وہ نامراد جو تو لایا تھا نا، وہ کینچی وہ کاٹتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے، توڑتی ہے، توڑتی ہے، اور اس کی بڑی اچھی عادت ہے، یہ ٹوٹے ہوں کو جوڑتی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا لعنت اس پہ جس نے جوڑے ہوں کو توڑا، اور رحمت اس پہ جس نے ٹوٹے ہوں کو جوڑا۔ اور ہم نے بھی کوئی گھر سلامت نہیں چھوڑا۔ پیر جی تعویذ دینا کہ پرلا گھر ہے ذرا تنگ پیا کر دے، ذرا کالا ہے کہ علم چھکانا تے کوئی بھی اللہ کرے خیر نال نظر۔ اس نے کہا 500 روپیہ والا دیوا کہ 1000 والا؟ وہیں گوڑے کھوڑ کے بیٹھ گئے سارے۔ ٹھیک ہے، تعویذ اس کا لگے گا جس نے 1000 جو مانگا ہے، پار جو مانگا ہے، جس نے الحمدللہ رب العالمین دعا مانگی کہ بیچارے کو لائی کھ نہیں، جس نے کھائے تو کرو لیا زعفران تے وچ پا مشک تے انبر، ایک شیشی لیا او فرانسیسی خوشبو۔ یہ بتا میرا کھانا کون پکاتا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیوی پکاتی ہے۔
فرمایا میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیوی دھوتی ہے۔ فرمایا میرے بچوں کو جنم کس نے دیا؟ کہا جی آپ کی بیوی نے دیا۔ میرے بچوں کو دودھ کس نے پلایا؟ جی آپ کی بیوی نے پلایا۔ میرے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی بیوی کرتی ہے۔ اور اللہ کے بندے میرے گھر کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کی بیوی کرتی ہے۔ میری عزت و ناموس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کی بیوی کرتی ہے۔ میری جوان بچیوں کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ آپ کی بیوی کرتی ہے۔ فرمایا میں اس کو ایک ٹیڑھی پیسہ بھی تنخواہ نہیں دیتا۔ ایک چیز مجھے بتا، کوئی ایسا نوکر مجھے دنیا میں بتا جو اتنے سارے کام کرے 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ بولے۔ نہیں سمجھے؟ 24 گھنٹے میں 10 منٹ لگاوے، نہ پیسہ مانگے، نہ درہم مانگے، نہ دینار مانگے، نہ ریال مانگے، نہ رقم مانگے، بس 10 منٹ بولے، پھر ساری رات نوکری کرے، سارا دن نوکری کرے۔ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ ہاں الحمدللہ حضور سمجھ میں آ گیا، ایسا ہی کرے گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچے کہ ایسا نوکر ہو سکتا ہے گھر میں؟ پھر نوکر پالتا ہے پیار سے نہیں، کسی اور طریقے سے۔ اولاد تیری پال ہو رہی ہے، گھر تیرا حفاظت وہ کر رہی ہے، اور جب آپ فوت ہوں گے تو وہ بیچاری 8ویں حصے پہ بیٹھی ہے، وہ بھی اولاد نے چاہا تو، ورنہ کہیں گے اماں انگوٹھا لگا دے۔ کیا کہیں گے؟ اس لیے فرمایا یہ رشتہ، یہ پیوند، اس کا بھی دھیان رکھ۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، تائے کا رشتہ، چچے کا رشتہ، یہ سارے رشتے اگر ان رشتوں کو تم نے توڑا، ان رشتوں کو تم نے کاٹا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت پڑے گی جن بھائیوں نے بھائی کے رشتے کو توڑ دیا، دوستوں نے دوستی کے رشتے کو توڑ دیا، عزیزوں نے عزت کے رشتے کو توڑ دیا۔ فرمایا اللہ کو توڑنے والے پسند نہیں ہے، اللہ کو پاک نبی سچے نبی نے فرمایا سلمن قطع کا، جو توڑے تو جوڑ، واعف عمن ظالم کا، وہ زیادتی کرے تو مہربانی کر، وہ تیرے ساتھ برائی کرے تو اچھائی کر۔ یا اللہ کب تک یہ کرتے پھرے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تو بدلہ نیکی میں دیتا چلا جا، تو نیکی کرتا چلا جا، تو بھلائی کرتا چلا جا، تو کینچی والا کام نہ کر، تو سوئی والا کردار ادا کرتا چلا جا۔ کب تک؟ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اللہ تیرے اس دشمن کو اگر تو نیکی پہ ڈٹا رہا، تو نیکی پہ قائم رہا، تو بھلائی پہ قائم رہا، ایک وقت وہ آئے گا، اس کو شرم آئے گا، اللہ اس کو تیرے دروازے پہ لاوے گا، وہ یہاں گردن جھکاوے گا، دشمنی کا یہ درخت جڑ سے کٹ جائے گا۔ اسی لیے جو کاٹتا ہے، آپ کہیں گے کہ اس کو جوڑنا کیا ہے ایک دوسرے کے رشتے میں؟ نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب پھر کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی قریب کا رشتے دار ہے، خونی رشتے دار ہے، یا ایمان والا رشتہ ہے، جب تجھے وقت ملے، اگر تیرے پاس پیسہ نہیں، تیرے پاس روپیہ نہیں، تیرے پاس اپنا ظاہری طاقت نہیں، مادی طاقت نہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ نے پاؤں دیے ہے، زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، فرمایا کہ اگر اللہ نے دیا ہے روپیہ پیسہ تو رشتے داروں کو حسب توفیق دیا، جا دیا، یہ رشتوں کو جوڑنا ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ اگر یہ نہیں، اگر کوئی مصیبت آئے تو چلنے سے رفع ہو سکتی ہے تو چل کے جا، اپنے رشتہ داروں کے ان دکھوں میں شریک ہو جاؤ، یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتے کو جوڑنا ہے۔ اگر تیرے پاس یہ بھی نہیں تو کم از کم یہ تو کر کہ ان دو رشتے دار جو چاچا ہے، تایا ہے، ماما ہے، دور کا رشتے دار ہے لیکن تیرے قریب ہے، تو ہر جمعے جا سکتا ہے تو جا، 15 دن جا سکتا ہے تو جا، مہینے کو جا سکتا ہے تو جا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا یہ رشتے جڑے رہیں گے، رشتے قائم رہیں گے، ایک دوسرے
کے لیے دعا کا سلسلہ کیا مطلب؟ فرمایا دو باتیں یاد رکھ مسلمان، دو باتیں یاد رکھ، اگر کوئی رشتے دار ہے تو اس کے ساتھ تو صلہ رحمی کر، اور اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صرف ایمان کا رشتہ ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو ہر آنے والے ہر جانے والے کو سلام کر۔ تو ان کی بیٹھ کے ایک دو مرتبہ تعریف کر، میرے عزیز بڑے اچھے ہیں، میرے عزیز بڑے پیارے ہیں، میرے چچا جان، میرے تایا جی، میرے بھائی، میری خالہ، میری پھوپھی، میرے لڑکے بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ فرمایا یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جسمانی طاقت ہے تو چل کے جا، اگر چل کے نہیں جا سکتا زبان سے ان کی تعریف فرما، ان کے لیے اچھائی کی دعا کر، اور اگر وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، بری راہ پہ چل رہے ہیں، اگر زبان سے روک سکتا ہے تو روک، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو بازو پکڑ کے روک، اگر یہ ٹوک روک نہیں کر سکتا تو اللہ سے دعا کر، یا اللہ یہ میرے عزیز ہے، میرے رشتہ دار ہے، میرے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنا، اپنے پیاروں ایسے ان کے لیے سکھوں ان کے دکھوں کا مداوا کرنا، اللہ اکبر۔ اگر یہ نہیں کر سکتا پھر خالی مل کے آ، ان کی خیر خبر لے کے آ، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اگر اماں ابا دنیا سے چلے گئے، فرمایا پیارے ماں باپ تو مر کر بھی ہر جمعے کے دن اگر تو ان کی قبر پہ جاوے گا اور اللہ تعالیٰ نے لفظ رحم، صلہ رحمی، رشتہ داری، رحم کا صلہ رحمی، رشتہ داری، یہ لفظ بنا کہاں سے ہے؟ رب نے اسے اپنے نام رحمان سے بنایا ہے۔ اپنے میرے بندے محو رحمان، رحمان کا اصل اوریجن مصدر منبع ہم رحیم راہم۔ فرمایا میں بھی رحمان ہوں، جہاں تو رہا ہے یہ رحم ہے، مجھ سے بھی رحمت کی امید رکھ، ادھر سے بھی رحمت کی امید رکھ، مگر میرے ساتھ تو بھلا کرے گا، میرا شکر گزار بنے گا، میری رحمت ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر تو اس رشتہ داری کا خیال رکھے گا تجھے میری رحمت ملے گی۔ اے اللہ اگر نہ رکھوں، اگر میں نہ رکھوں اس کا خیال، فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے یہ رحم یا رحم یا رشتہ داری یہ اس طرح سمجھ کہ یہ رحم جو ہے یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے، معلق ہے اور صدا دیتا ہے میرے اللہ جس نے مجھے کاٹا توڑا تو اس کی گردن توڑ دے، جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ دے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ فرمایا رحم دعا کرتا ہے، اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا اسی رحم کو، فرمایا تو ہے رحم، میں ہوں رحیم، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ ڈالوں گا، رحمت کاٹ دے گا، اس سے اپنے کام لے لوں گا، دنیا میں مزے کرے گا لیکن آخرت میں وہ جھٹکے عذاب کے جھٹکے ہوں گے، عذاب جہنم اس کا مقدر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا جو بندہ رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتوں کا دھیان نہیں رکھتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، اللہ اکبر، تکبر میں، بڑائی میں یا کسی معاملے میں آ کے فرمایا وہ بندہ ابلیس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ابلیس کی شکل کتے کی طرح ہوگی، اور وہ کتا ان لوگوں پہ مسلط ہوگا جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو، کیا سمجھے؟ کتنی کڑی سزا ہے، کتنی وحشتناک
بہت رسوا کن سزا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جی کیا کریں، بار بار سمجھایا سمجھتے نہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا نہیں، تو اپنی راہ سے نہ ہٹ، تو اپنی راہ سے تو اسی پہ قائم رہو، تو اپنی ندار تن اور نہ ہوگی، تو بڑی سنبھال تو اس کے دست تصرف سے بچ نہیں پائے گا. واپس آ، امید خیر کی رکھ، لذت رحمت کی چکھ. ہاں، یہ نبی توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا. آپ تو صحیح ابھی چال کا بیٹا مگر سامنے آیا، گردن جھکی. میرے رسول نے فرمایا دوڑ نہیں، میں محمد ہوں. ارے میرا نام بھی لو تو اونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. اس لیے ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے. تم نے کیا تھا توڑنے کا کام، ہم نے کیا ہے جوڑنے کا کام. جوڑنے والا جوڑتا چلا گیا. اور تو اور ایک گورے رنگ والا عمر تھا، ایک کالے رنگ والا زید تھا. دونوں کو جو بٹھایا، کالے اور گورے کو جوڑا، پھر کبھی اس کو کسی نے توڑا نا. حسن گورے رنگ والا، اسامہ نہ قومیت ملتی ہے، نہ رنگت ملتی ہے، نہ وطن ملتا ہے، نہ آن ملتی ہے، نہ شان ملتی ہے. میرے مدنی نے جو جوڑ دیا، ایک طرف طفیل بن عمر دوسی قبیلوں کا سردار ادھر بیٹھا ہے، میرے نبی نے جو اٹھایا سلمان فارس والے کو ساتھ بٹھایا، ایسے جوڑا آج تک جڑے ہوئے ہیں نبی نے. اور تو اور کہاں عربی، کہاں اجمی، کہاں یمنی، کہاں ادبی، کہاں مغربی، کہاں مشرقی، میرے نبی نے ایمان کے رشتے میں جوڑ دیا. انما المؤمنون، اس لیے فرمایا ہر رشتے کی قدر کر، ایمان کے رشتے کی بھی قدر کر، اس کو بھی نہ توڑ. یا اللہ یہ کتنا مقدس ہے رشتہ. فرمایا کعبہ اتنی مقدس نہیں جتنا یہ ایمان کا رشتہ مقدس ہے. اس لیے صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کی قدر کرنا، رشتوں کی قدر کرنا، جوڑنا. باپ ہے تو بیٹوں کو جوڑے، بیٹا ہے تو آپس میں جڑے رہے. اور اگر ایک زیادتی کرے دوسرا برداشت کرے، سوائے کفر و شرک، سوائے بد عقیدگی کی ذلت کے، باقی ہر بات جو ہے اس کو نظر انداز، اس کو کیا کرے؟ نظر انداز کرتا چلا جائے، جوڑتا چلا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذ الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. ایک وقت آئے گا کہ بغض مٹے گا، نفرت مٹے گی، محبت اس کی جگہ لے گی. اور اس کا مین سبب بنتی ہے دولت، مین سبب بنتی ہے زر، پیسہ، رقم. فرمایا اس رقم کو درمیان میں لا کر رشتوں پہ خنجر نہ چلا. کیا مین چیز کیا ہے؟ پیسہ. ایک بھائی کے پاس پیسہ آیا، دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے اس کو دینے کی بجائے چھپایا. فرمایا تو بھی غلط اور تو بھی غلط. حسد کرنے والا بھی غلط ہے، بھائی کی مدد نہ کرنے والا بھی غلط ہے. فرمایا کی مدد کر. کیوں؟ فرمایا اگر تو نے اس پیسے سے اپنے بھائی کی مدد نہ کی تو قیامت کے دن اسی پیسے کو کتنی خلافت اور غلیظ بدبودار ڈھیر بنا کے پیش کرے گا کہ تو ابلیس بھی گزرے گا تو ناک پہ کپڑے رکھ کے گزرے گا. جس دولت کی وجہ سے بھائیوں سے بھائیوں کو جدا ہوتے دیکھا ہے، اس دولت کو میرے پاک نبی نے ایک صحابی کو کہا، فرمایا یہ جو آدمی کے پیٹ سے نکلتا ہے کیا ہے؟ حضور آپ جانتے ہیں گند ہے. فرمایا اس میں خوشبو ہے کہ بدبو ہے؟ حضور بدبو ہے. فرمایا کتنی بدبو ہے؟ حضور بہت بدبو ہے. فرمایا تو نہیں جانتا کتنی بدبو ہے، آدم سے پوچھ. حضرت آدم جب پہلی مرتبہ زمین پہ اترے اور یہی گندگی دنیا والی سامنے آئی، فرماتے ہیں 40 دن تک آخر جنت سے نکلا تھا. تجھے مجھے تو پتا نہیں چلتا، رہنے والے جو یہاں کے ہیں، جنت سے آیا تھا، 40 دن تک ہوش نہیں آئی. یا اللہ کتنی بدبو ہے. فرمایا آدم یہ وہی دنیا ہے جس کی وجہ سے دنیا رشتے توڑ دیتی ہے. فرمایا انہیں پتا چل جائے اس میں اتنی بدبو ہے، یہ توڑیں گے کہ جوڑیں گے. اور پیسے کی وجہ سے، رقم کی وجہ سے، ملوں کی وجہ سے اپنے رشتے مت توڑو، اپنی آل اولاد کے رشتے مت توڑو.
فرمایا خبردار، دولت، مل، پیسہ، زر، زمین یہ دنیا کا کھاتا ہے، یہ دوپہر کی چھاؤں ہے، اس کو ڈلتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ پیسے کے لیے اولاد کے ساتھ، پیسے کے لیے بھائی بھائی کے ساتھ، پیسے کے لیے دوست دوست کا گلا کاٹے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنی گر گئے ہو انسان ہو کر، اتنی تمہاری عزت عظمت غیرت کا جنازہ نکل گیا کہ ایک ٹکے رقم پیسے کی خاطر، جس کو محمد علی نے کہا تھا جو سب سے بڑا سچا ہے کہ دنیا جیفت وطالبها کلاب، فرمایا جو دنیا اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے، جو رشتے توڑ دے، وہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا ڈھونڈی مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ انسان بنو، کتے نہ بنو۔ میں اپنے نبی کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جس دولت نے رشتوں کو توڑا ہے، جس مل نے، جس دیوار نے، جس زمین نے، جس سونے نے، جس چاندی نے رشتوں پہ خنجر چلائے ہیں، وہ دنیا دولت رحمت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا جیفتن، وہ دنیا مردار ڈھیڈی ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے طلبگار منہ کھول کے ہڈیاں چبانے والے کتے ہیں۔ اب کتے بننا پسند کرے آپ کی مرضی، حضرت انسان بننا پسند کرے آپ کی مرضی۔ اگر آدمیت کی ہمیں صف میں